مرد کے لیے اسٹیل وغیرہ کے زیورات اور گھڑی کی چین کا پہننا یہ کیسا ہے؟ کچھ لوگ نوجوان نسل چین پہنتی ہے اسٹیل کی یا تانبے وغیرہ یا دیگر دھاتوں کی، تو اس کا شرعی حکم اس سلسلے میں کیا ہے؟ چنانچہ مرد کے لیے اسٹیل وغیرہ کے زیورات کا پہننا جائز نہیں ہے۔ اب جو چین اسٹیل کی ہو، لوہے کی ہو، تانبے کی ہو، یہ سب اسی حکم میں، اس کا پہننا جائز نہیں۔ البتہ گھڑی کا حکم اس سے مستثنیٰ ہے۔ گھڑی کی چین پہن سکتا ہے، وہ بھی شو کے لیے نہیں، وہ گھڑی کے ساتھ لگی ہوئی ہو تبھی، اس لیے کہ وہ زیور نہیں ہے، وہ زیور نہیں ہے، وہ تو ضرورت کی بنا پر استعمال کی جاتی ہے، لہذا گھڑی کی چین ہو تو اس کا استعمال جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ تفصیل فتاوی احیاء العلوم کے اندر نقل کیا ہے، 259 صفحے پر اس کی تفصیل۔ در مختار وغیرہ کے اندر ہے ولا يتحل الرجل بذهب وفضة مطلقا الا بخاتم، اس کے تحت جو ہے تفصیل نقل کیا ہے در مختار کے اندر۔ پھر شامی میں ہے لا باس بأن يتخذ خاتم حدید، یہ اس طریقے کی عبارت جو ہے لمبی تھوڑی سی نقل کی ہے در مختار ما شامیہ۔ کتاب الحظر والاباحہ فصل فی اللبس، جو کراچی کا چھپا ہوا نسخہ، اس کی چھٹی جلد 360 صفحے پر، اور جو ہندوستان کا چھپا ہوا زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے فتاوی شام کا، اس کی 9ویں جلد صفحہ نمبر 516 اور 519 میں بھی اس کی بحث موجود ہے۔ البحر الرائق، اس کی کتاب الکراہیہ فصل فی اللبس، اس کے 8ویں جلد صفحہ نمبر 350، جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے، اس کے اندر۔ تبیین الحقائق کی کتاب الکراہیہ فصل فی اللبس، اس کی 6ٹھی جلد صفحہ نمبر 15، جو مکتبہ امدادیہ ملتان کا پرانا چھپا ہوا نسخہ ہے، اور جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ جدید چھپا ہوا ہے، اس کی 7ویں جلد صفحہ نمبر 36 پر اس کی تفصیل موجود ہے، لہذا وہاں اس کی تفصیل کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے والشرب فیہا والانتفاع بہا کالحدید والصفر والنحاس والرصاص وغیرہ عبارت جو ہے فتاوی شامی کے اندر کتاب الحظر والاباحہ، جو کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کی 6ٹھی جلد صفحہ نمبر 343، اور البحر الرائق اس کی کتاب الکراہیہ فصل فی الاکل والشرب کے تحت 8ویں جلد صفحہ نمبر 186، جو سرکی روڈ کوئٹہ بلوچستان کا پرانا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر، اور جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا اس کے 8ویں جلد صفحہ نمبر 241 پر چھپا ہے یہ۔ تبیین الحقائق اس کی کتاب الکراہیہ فصل فی الاکل والشرب، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 10، جو مکتبہ امدادیہ ملتان کا پرانا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر، اور جو ہندی نسخہ ہے زکریا بک ڈپو دیوبند کا، اس کے 7ویں جلد صفحہ نمبر 25 پر ہے۔ پھر فتاوی شام کے اندر کتاب الحظر والاباحہ میں ہے بقی الکلام فی بند الساعۃ الذی تربع ویعلق الرجل، اس طریقے کی عبارت والظاہر انہ وغیرہ وغیرہ جو ہے تفصیل سے نقل کی ہے فتاوی شام کتاب الحظر والاباحہ فصل فی اللبس، اس کی 9ویں جلد فتاوی شام کی کتاب الحظر والاباحہ 9ویں جلد صفحہ نمبر 510، جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے فتاوی شام کا، اس کے اندر۔ فتاوی احیاء العلوم اس کی 258 صفحہ، جو مبارک پور کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ اسی طریقے سے کتاب النوازل کی 15ویں جلد صفحہ نمبر 442 اور 443 پر بھی اس مسئلے کی تفصیل نقل کی ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں اس مسئلے کو۔